بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ یہ 2018 کی ایک شام تھی جب میرے موبائل کی بیل بجی۔ کال ریسیو کی۔ ایک صاحب نے سلام دعا کے بعد پوچھا، عبداللہ صاحب کیا آپ رشتے کرواتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ تو اگلا سوال غیر متوقع تھا، سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس سلسلے میں؟ تو جواب آیا کہ بہن کے رشتے کے سلسلے میں مجھے کچھ مدد درکار ہے، 3 سال ہو گئے ہیں کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ میں نے مکمل تفصیل مانگی تو انہوں نے مجھے تفصیل واٹس ایپ کر دی، اس کے ساتھ ہی ملاقات کرنے کی استدعا بھی کی۔ مزید معلومات لینے سے پتہ چلا کہ بھائی کریانہ کی دکان کرتے ہیں اور میرے علاقے کے نزدیک ہی رہتے تھے، تو ملاقات کے لیے میں ان کے پاس چلا گیا۔ کافی اچھے شریف النفس انسان تھے۔ بہن کے متعلق پوچھنے پر پتہ چلا کہ 4 سال پہلے اس بھائی کے بہنوئی ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، 3 بچے ہیں، اور اس پر ستم یہ کہ ایک بچی معذور ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں دوسرے کے بچے کوئی بھی نہیں پالتا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، پروفیسر صاحب میری بیوی نے میری بہن کا جینا حرام کر رکھا ہے، عورت ہی عورت کی دشمن ہے، آپ کسی طریقے سے کسی بھی طرح اچھا رشتہ کروا دیں، احساس مند ہوں گا۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں حالات کو مکمل سمجھ چکا تھا، لیکن مسئلہ بچوں کا تھا، پر ایک معذور بچی کا ساتھ، بات کچھ سمجھ سے باہر تھی۔ خیر کوشش اور تسلی دے کر واپس آ گیا۔ کافی سارے لوگوں سے بات کی مگر سب تیار تھے، جب بچوں کا سنتے تو وہ انکار کر جاتے۔ تنگ آ کر پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی کرنے والوں سے رابطہ کیا تو اندازہ ہوا کہ انہیں صرف جسم کی ضرورت تھی اور بات یہاں بچوں کی بھی تھی۔ جو بھی سنتا کہتا، بچے نہیں چاہیے ہمیں بھائی، مجھے سنت پوری کرنی ہے، بچے نہیں پالنے۔ میں دوسرے کی اولاد کیوں پالوں؟ دوسرے کی اولاد آج کل کون پالتا ہے؟ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے، میں کوشش میں لگا رہا۔ میرا ایک دوست جو ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا، کافی مالدار بھی تھا ماشاءاللہ سے۔ میں نے جب اس کی دکان پر بیٹھے بیٹھے سوچا کہ رضوان بھائی یار دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا، میری طرف جھانکنے لگا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ جواب ملا، عبداللہ بھائی دیکھ رہا ہوں آپ نشہ تو نہیں کرنے لگ گئے؟ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں مجھے مروانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا رضوان یہ سنت ہے، آپ ماشاءاللہ سے اچھا کماتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا بھی ہے، آپ کو ضرور شادی کرنی چاہیے اور کسی کا سہارا بننا چاہیے۔ تو ان کے انکار سے بھی مایوسی ملی۔ خیر چند دن بعد رضوان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کافی مایوس لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ آپ مجھے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کہنے لگے دکان میں چوری ہو گئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، میری بیوی بھی جھگڑا کر کے میکے جا بیٹھی ہے، اب مسلسل طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اولاد نہیں تھی۔ میں نے افسوس کیا اور تسلی دینے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ رضوان اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، آج اگر دوسری بیوی ہوتی تو پہلی کی طرح چھوڑ کر نہ جاتی، اگر نہیں یقین تو دوسری شادی کر کے دیکھ لیں، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، دیکھیں اللہ کی قدرت، پہلی بیوی بھی واپس آئے گی اور خوشحالی بھی آئے گی۔ میری طرف دیکھنے کے بعد جو رضوان بھائی نے کچھ سوچا اور پوچھا کہ کتنے بچے ہیں ان کے؟ میں نے کہا 2، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ معذور بچی کا ذکر میں بھول چکا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب بات کریں، میرے اللہ کو جو منظور۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو کال کی اور شام کو ان کی دکان پر ہی بلا لیا، ملاقات کروائی، گھر کاروبار دیکھنے کے بعد ہاں کر دی گئی۔ یوں قصہ مختصر ان کا نکاح ہو گیا اور ریحانہ اپنے بچے لے کر رضوان کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ رضوان بھائی نے ایک مکان جو کرایہ پر دیا ہوا تھا خالی کروا کر ریحانہ اور بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ تب پہلی بیوی کو پتہ چلا تو وہ آندھی کی طرح گھر آئی۔ گھر خالی دیکھ کر رضوان بھائی کو کال کر کے گھر بلایا اور میاں اور پہلی بیوی کی نوک جھوک ہوئی تو رضوان نے کہا تم نے رہنا ہے تو رہو، اور اگر طلاق لینی ہے تو بے شک لے لو، اگر یہاں رہنا ہے عزت سے رہو جیسے پہلے رہتی تھی، لیکن یہ نہ کہنا کہ ریحانہ کو چھوڑ دو، یہ ممکن نہیں۔ پہلی بیوی نے جب دیکھا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اب رضوان بھائی کی زندگی میں بہاریں آ چکی تھی، ریحانہ نے ان کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے، بچے شہر کے بہترین اسکول میں داخل ہو گئے تھے، لیکن رضوان بھائی ریحانہ کی آنکھوں میں اب بھی اداسی دیکھتے اور شک کرتے کہ کوئی بات ضرور ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا کہ اداسی کیوں نہ ہو، اس کی ایک بچی اس سے دور ہے۔ رضوان نے کہا بچی؟ کون سی بچی؟ میں نے تو سب کچھ بتا دیا۔ رضوان نے سب سن کر مجھے ایک نظر دیکھا تو میں نے سر جھکا لیا۔ اسی دن شام کو رضوان بھائی بیوی سے کہنے لگے کہ تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کرو، آج ہم آپ کے بھائی کے ہاں جائیں گے، ایک ضروری کام ہے۔
بیوی کا دل دھڑک اٹھا تو جواب ملا کہ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ بھائی کے گھر تھے۔ وہاں رضوان بھائی نے ریحانہ سے کہا کہ معذور بیٹی کہاں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اسے لگا شاید کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ اس پر اس نے کہا وہ دوسرے کمرے میں ہے۔ رضوان نے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو غلاظت سے لت پت بچی انتہائی کمزوری کی حالت میں وہاں پڑی تھی۔ رضوان بھائی اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، ریحانہ بچی کے کپڑے بدلو، یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ ریحانہ نے یہ سنا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بھائی نے بھی رضوان کو گلے لگا لیا۔ یوں وہ بچی رضوان اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ اب وہ بچی اور دوسرے دونوں بچے رضوان، ریحانہ اور اس کی پہلی بیوی کی جان ہے۔ رضوان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ ایک دن رضوان اور اس کی بیگم نے میری دعوت کی تو ریحانہ بھابھی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، سر عبداللہ صاحب، زندگی میں رشتے کروانے کا کام کبھی مت چھوڑیے گا۔ میری شادی رضوان سے نہ ہوتی تو میں آج بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر چکی ہوتی۔ لوگوں کو بتاؤ عبداللہ بھائی، دوسری شادی وہ نعمت ہے جو شرطیہ خوشیاں دیتی ہے، خوشحالی لاتی ہے۔ میرے جیسی لاکھوں ہیں جو دکھوں بھری زندگیاں گزار رہی ہیں، ان کو بھی خوشیاں دینی ہیں۔ کاش یہ معاشرہ یہ بات سمجھ سکے۔ یہ واقعہ فرضی نہیں بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ دوسری شادی واقعی ایک نعمت ہے، اور ایسی عورت سے دوسری شادی جس کے بچے ہوں زندگی میں حقیقی خوشیاں بھر دیتی ہے۔ مگر کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں مگر بچے نہیں پالنا چاہتے، تو دوسری شادی کے مزے تو سب لینا چاہتے ہیں مگر کسی کے سر پر دست شفقت نہیں رکھنا چاہتے۔ کہاں لے کر جائے وہ عورت ان بچوں کو؟ قتل کر دے یا کسی دریا میں پھینک دے؟ کیا کرے؟ زندگی موت کا کس کو علم، کب کس کو موت اپنے شکنجے میں لے لے۔ تمہارے بعد تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو تو پھر کیا کرو گے؟ دیر مت کرو، دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو بچوں والی سے کرو۔ پہلی بیوی کو بھی کہنے کے قابل ہو کہ سہارا دینے کی خاطر شادی کی ہے، بے سہارا بچوں کو باپ کا سہارا دو۔ یہ مت کہو کہ میں کسی کے بچے نہیں پال سکتا۔ کیا تم پالتے ہو بچوں کو؟ ارے پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، ڈرو اس وقت سے جب اللہ تمہیں خود دکھائے کہ دیکھو کون پالتا ہے، تم یا میں۔ کم از کم خواتین کو اس قسم کی کسی مجبور کو سہارا دینے والی دوسری شادی کو تو سپورٹ کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ شکریہ۔